بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کے 26ویں دن کی دعا کے ساتھ آپ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کے دن جو منقول دعا ہے اس کی ہم تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا وذنبی فیہ مغفورا وعملی فیہ مقبولا وعیبی فیہ مستورا یا اسمع السامعین۔ ناظرین محترم، آج کی اس دعا میں ہم بارگاہ رب العزت کی حضور دعا کریں گے۔ پاک پروردگارا، اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، آج کے دن اور اس مقدس مہینے میں میری کوششوں کو تیری بارگاہ میں مقبول قرار دے اور میری گناہوں کو معاف فرما اور میرے عمل کو تیرے بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور میرے جو عیوب ہیں، میرے جو پوشیدہ جو راز ہیں، ان پر پردہ پوشی کر۔ اے تمام انسانوں کے پکارنے، اے تمام انسانوں کے پکار کو سننے والے، دعاؤں کو سننے والے، نداؤں کو سننے والے میرے اللہ۔ ناظرین محترم، تو اس دعا میں سب سے پہلا جو فقرہ ہے اس میں یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہم اجعل سعی، پاک پروردگارہ میری جو کوشش ہے، میری جو سعی ہے، اب سعی سے مراد انسان کا وہ کارنامہ حیات ہے جو اس نے اپنی زندگی کے لیے اور جو اس نے آخرت کے لیے انجام دیا ہے، یعنی پوری اس دنیا میں جو کچھ اس نے خداوند متعال کی بندگی اور اطاعت میں وہ وقت گزارا ہے، وہ کوشش اور سعی جو اس نے کی ہے، اسے مشکور خداوند متعال کے ہاں قابل پذیرائی اور قبول ہونے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ میں نے اپنی حد تک کما حقہ کوشش کی ہے میرے پروردگار، اب تیری باری ہے، تو میری اس ناقص کوشش کو، تو میری اس ناقص سعی کو جو ہے تیری درگاہ میں قبول کر لے۔ اور اسی فقرے میں مشکورہ کا بھی لفظ ہے۔ مشکورہ سے مراد وہیں کی خدا کے حضور میرا یہ عمل اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو، تیرے بارگاہ میں تیری حضور جو ہے اسے قابل قدر قرار دے، قابل قدر قرار پائے۔ اور دوسرے فقرے میں وَذَنْبِي فِيهِ مغفورہ، پاک پروردگارہ اس مقدس مہینے میں اور آج کے دن مخصوص میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گناہوں کے مغفرت فرما۔ اب گناہوں کے بخشنے کے اور معاف ہونے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک یہ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان توبہ کرے۔ توبہ سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے سابقہ جتنے بھی اس نے کوتاہی کی ہے، جتنے بھی اس نے گناہ سرزد اس سے ہو چکے ہیں، یا جتنے بھی لغزشیں اس سے ہو چکی ہے، ان پر پشیمان اور نادم ہو کر خدا کے حضور توبہ کرے۔ سابقہ گناہوں پر توبہ، پشیمانی اور ندامت، اور آئندہ گناہ نہ کرنے اور آئندہ گناہ سے اجتناب کا پختہ اور مصمم ارادہ اس کا ہو، تو اس صورت میں جو ہے انسان کا جو گناہ ہے وہ معاف ہو سکتا ہے، اس کی مغفرت ہو سکتی ہے، جیسا کہ خود قرآن مجید میں اس حوالے سے ارشاد ہو رہا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ خدا، وہ ذات جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کر لیتا ہے، عن عبادہ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور توبہ قبول کرنے کے بعد ان کی جو گناہ ہیں، ان کی جو سیئات ہیں، اس کو خداوند متعال بخش دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور یہ انسان جو کچھ کرتا ہے خداوند متعال کی ذات اس سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے۔ وہ جہاں ہم مثلا کسی چیز کو اگر ہم مخفی طریقے سے انجام دے، ظاہر سب کے سامنے انجام دے، ہر قسم کے ہمارے جو افعال ہیں وہ خدا کے حضور ہیں، تو پہلا جو سبب اور چیز جس سے جو ہے انسان کے گناہ معاف ہو جاتا ہے وہ توبہ ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان بہت زیادہ نیکی کرے،
اگر انسان بہت زیادہ نیکی کرے تو اس وقت اس کے سیئات جو ہے وہ محو ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ انسان کے جو نیکیاں ہیں، حسنات ہیں، وہ گناہوں کو جو ہے بگا دیتا ہے، وہ انسان کے سیئات کو، گناہوں کو محو کر دیتا ہے۔ تو دوسری صورت میں اس وقت ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم سے بہت زیادہ نیکیاں سرزد ہو، بہت سارے نیک اعمال ہم بجا لائیں۔ اور تیسری صورت ہے وہ شفاعت ہے کہ اگر ہم اپنے کما حقہ کوشش کرنے کے باوجود پھر بھی اگر ہم سے کوئی لغزشیں، کوئی گناہ صغیرہ اگر ہم سے انجام پائے تو پھر قیامت کے دن خداوند متعال ہم اس قدر قابل ہو کہ ہم نے اپنی تمام کوششیں، اپنی تمام تر سعی و کوشش کی ہو گناہ نہ کرنے، خدا کی بندگی اور اطاعت کرنے میں، تو قیامت کے دن خداوند متعال کی طرف سے مقام شفاعت پر منصوب جو ہے، مقام شفاعت کو خود ایک منصب تکریم اور منصب ہے جو خداوند متعال کے اذن سے جو ہے، پروردگار کے حکم سے جو ہے، انبیاء، صلحاء جو ہے اور صدیقین اور شہداء جو ہے وہ شفاعت کریں گے۔ تو گناہ کی بخشش کا ایک ذریعہ شفاعت ہے کہ اگر سب سے پہلے یہ کہ ہم اپنی تمام تر توانائیاں صرف کریں واجبات کو انجام دینے میں اور محرمات سے بچنے میں، پھر بھی اگر کوئی گناہ صغیرہ وغیرہ اور کوئی چھوٹی موٹی اگر لغزشیں اگر ہم سے ہو اور ہم اس قابل ہو کہ اگر ہم شفاعت کے قابل ہو، تو پھر انبیاء اور شہداء اور صالحین کی شفاعت سے ہم بہرمن ہو سکتے ہیں اور اس وقت ہمارے باقی گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ خود انسان جو ہے گناہ کبیرہ سے وہ اجتناب کرے۔ انسان بما ہو، انسان گناہ صغیرہ اگر اس سے سرزد ہوتی ہو تو خود گناہ صغیرہ کا تکرار بھی خود ایک گناہ کبیرہ ہے، لیکن انسان سعی و کوشش کرے کہ گناہ کبیرہ انجام نہ دے، اور یہ گناہ کبیرہ سے اجتناب خود سبب بنتا ہے کہ انسان کے جتنے بھی صغائر ہیں، جو گناہ صغیرہ ہیں، وہ معاف ہو۔ اور پانچویں صورت یہ ہے کہ خداوند متعال خود معاف کرے، کہ ہم خدا کے حضور اس قدر گڑگڑائیں، دعا کریں اور خداوند متعال خود ہماری گناہ کو بخش دے، تو اس صورت میں ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اب دوسری جو پیرے میں فرمایا کہ وَعَمَلِي فِيهِ مَقْبُولًا، پاک پروردگارہ اس مقدس مہینے میں اور آج کے دن میرے عمل کو مقبول قرار دے، منظور قرار دے۔ تو بہت زیادہ اہم اور ضروری چیز ہے کہ ہمارے اعمال خدا کے حضور مقبول ہو۔ اب اگر عوام کے نزدیک مقبول ہونا، میڈیا کے سامنے مقبول ہونا، لوگوں کے سامنے اور لوگوں کے پاس زیادہ مقبولیت حاصل کرنا، یہ بہت بڑی کامیابی نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم خدا کے سامنے سرخرو ہو، خدا کے سامنے ہمارے اعمال قابل قبول ہو، تو یہ سب سے عظیم اور سب سے بڑی جو ہے ہمارے لیے سند ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ خداوند متعال کے حضور منظور اور مقبول واقع قرار ہو۔ باقی لوگوں کے سامنے اگر منظور اور مقبول واقع نہ بھی ہو، لیکن خدا کے حضور اگر وہ قابل قبول ہو تو یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور خود یہی کہ اگر کوئی اس فکر میں رہے کہ عوام میں اس کو مقبولیت مل جائے، لوگ اسے بہت چاہنے لگے ان کی باتوں کو، تو یہ خود ایک بہت بڑا خطرناک چیز ہے کہ انسان اس شوق سے کہ لوگ میرے تقریر کو، لوگ میرے باتوں کو سنیں، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اور آخری چیز جو اس دعا میں ہم خدا کے حضور دعا کریں گے کہ وَعَيْبِي فِيهِ مَسْتُورًا، پاک پروردگارہ میرے عیوب کو، میرے جتنے بھی راز ہیں، جتنے بھی مجھ سے جو گناہ اور لغزشیں سرزد ہو چکے ان سب کو آپ جو ہے پوشیدہ رکھ، مخفی رکھ۔ تو یہ خداوند متعال کی صفات میں سے ایک صفات، خداوند متعال ستار العیوب ہے، خداوند متعال تمام انسان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، ستار العیوب ہے پاک پروردگار۔ اور یہ صفت خود انسانوں کو بھی اپنانا چاہیے کہ ہم دوسروں کے عیوب کو ظاہر کرتے نہ رہیں، دوسروں کی برائیاں کرتے نہ رہیں۔ اور خدا ایک حکیم کا کہنا ہے کہ خدا اور انسان میں فرق یہی ہے کہ خداوند متعال ہر چیز اس کے سامنے انجام پاتا ہے، لیکن وہ دوسروں کو بتاتا نہیں ہے، لیکن یہ انسان ہے جو ہر چیز
اس کے آنکھوں کے سامنے انجام نہیں پاتا، لیکن وہ اپنی طرف سے بتاتا رہتا ہے کہ فلاں نے ایسا کام کیا، فلاں نے ایسا کام کیا۔ اگر وہ صحیح واقع ہو تو غیبت ہو سکتی ہے، اگر وہ صحیح نہ ہو تو تہمت ہے۔ بس خداوند متعال کی جو صفت ہے وہ ستار العیوب ہے۔ ہم سے بہت سارے گناہ سرزد ہو چکے ہیں، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، لیکن خداوند متعال کی ذات ہے جو ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو مخفی رکھتا ہے اور لوگوں کے سامنے ہمیں ذلیل ہونے نہیں دیتا۔ بس آخری نکتہ کہ وہ انسان جو اپنے دیگر بھائیوں کے عیوب کو چھپاتا ہے، ان کو پوشیدہ رکھتا ہے، تو خداوند متعال بھی اس کے عیوب کو پوشیدہ رکھتا ہے، مخفی رکھتا ہے۔ لیکن جو شخص دوسروں کے عیوب پر پردہ پوشی نہیں کرتا تو خداوند متعال بھی اس کے گناہوں پر، اس کے لغزشوں پر جو ہے پردہ پوشی نہیں کرتا۔ دعا کرتے ہیں پاک پروردگارہ اس مقدس مہینے میں ہمارے جو ناقص اعمال ہیں، ناقص عمل ہیں، اس کو تیری درگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پاک پروردگارہ اس مقدس مہینے میں ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ پاک پروردگارہ ہمارے جو اعمال ہیں، جو نماز، جو قراءت قرآن اور جو جتنے اچھے کام اس مقدس مہینے میں ہم کر سکے ہیں، ان کو تیری درگاہ میں قبول و منظور فرما، اور پاک پروردگارہ ہمارے عیوب پر پردہ پوشی کر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔